اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں گی اور جسے کہتے ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی سے اور پاکستان کے آنے والے دنوں کی سیاست سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری بیمار ہو گئے، بیرون ملک سے ڈاکٹر صاحبان نے آ کے ان کا جسے کہتے ہیں کہ چیک اپ کیا ہے اور اس کے لیے جو جہاز پرووائڈ کیا وہ ملک ریاض نے اسپیشل جہاز جو تھا وہ پرووائڈ کیا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ مافیاز اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ زرداری کا اور ملک ریاض کا یہ بہت پرانا گٹھ جوڑ ہے گا۔ جتنی بھی کراچی کے اندر زمینوں کے اوپر یہ جو بیریا ٹاؤن بن رہا ہے اس کے اندر غیر قانونی قبضے اور جب یہ صدر پاکستان تھا تو بلاول ہاؤس لاہور کا بنا کے گفٹ کرنا، یہ ان تمام چیز کا ایک کڑیاں ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو بہت کچھ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال بیماری پہ کسی کی خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کا جب دور تھا تو اس وقت بھی یہ آصف علی زرداری 4 سال ہیلمٹ پہنے رکھے، لیکن اس کے بعد جب شیطان پنے پہ آئے تو آپ کے سامنے بوریوں کے منہ کھلے، پیسوں کے منہ کھلے، اور سندھ ہاؤس جو تھا وہ سبزی منڈی بنا، بلکہ مچھلی منڈی بنا، اور وہاں پہ کس طریقے سے اس نے ایم این ایز اور ایم پی ایز خریدے۔ یعنی کہ آصف علی زرداری یہ جو ریجیوم چینج آپریشن تھا اس کے اندر اربوں روپے بٹور بھی چکا ہے غیر ملکی اکاؤنٹ سے لے کے۔ تو بہرحال آج کل بیمار ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب میں جو ترامیم کی تھیں یہ سپریم کورٹ میں اڑنے جا رہی ہیں۔ وہ اس لیے اڑنے جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو آج کی جو فرسٹ ہیئرنگ ہے اس کے اندر جو انہوں نے ریمارکس دیے جج صاحبان نے، انہوں نے کہا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے ذاتی کیسز ختم کرائیں جس سے نیب کے قانون کے اندر ان کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر نیب کے قوانین دوبارہ ریورس ہو جاتے ہیں یا انڈو ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ اگر انڈو ہو جاتا ہے تو پھر یہ مریم صفدر صاحبہ کی جو یہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ ہوا اور ان کو ریلیف ملا، یہ ریلیف کہاں جائے گا؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا، آنے والا وقت اس پر بتائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے بہت مقتدر حلقوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور عدلیہ کو بھی انڈر پریشر کیا جا رہا ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب کا بھی کیس ہے تا حیات نااہلی کا، وہ سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے لیے لگ چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اندر بھی اپنے جو پہلے ریمارکس دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تا حیات نااہل نہیں کر سکتا۔ اور عمر عطا بندیال نے ایک دفعہ یہ کہا تھا اسی طریقے کی ایک اس کے اندر کہ یہ جو تا حیات نااہلی ہے یہ بلیک لا اس کو کہا تھا، یعنی کہ کالا قانون۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے شاید یہ ایک اس طرح کا دوبارہ ٹوپی ڈرامہ کیا جائے فیصل واڈا کو، حالانکہ فیصل واڈا کا کیس مختلف ہے، اس کے اندر ان پہ دوری شریعت کا الزام ہے کہ انہوں نے اس کو دوری شریعت جو تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی۔ لیکن نواز شریف پہ جو الزام ہے وہ اقامے کا ہے، اور پلس ان کے اوپر غبن کا الزام ہے کہ پاکستان کے حلف کی وہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور پاکستان کی اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے یہ دولت حاصل کی گئی، اور بعد میں وہ سارا کچھ جیلی ثابت ہوا، فیک ثابت ہوا۔ تو نواز شریف کے اوپر الزامات جو ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، اور سنگین نوعیت کے نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے گا وہ اگر سزا دیتا ہے تو وہ صرف غریب کو دیتا ہے، مالدار کو نہیں دیتا، اور خاص طور پہ بہت زیادہ مالدار کو تو ریلیف دے دیا جاتا ہے، ان کے تو بینک کے قرضے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دو خبریں ایسی تھی کہ جس پہ میں نے آپ کو سوچا کہ میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی کہ پشاور کے اندر آج انہوں نے جلسہ کیا ہے، تو میں نے وہ جلسہ ابھی سنا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر پتہ یہ لگائے گا کہ یہ تقریباً ہفتہ اور اتوار جو ہے یہ اس کے اندر لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ تقریباً کنفرم ہے، کیونکہ فواد چودھری ٹی وی کے اوپر آ کے بتا چکے ہیں کہ ہفتہ یا اتوار ہم لانگ مارچ کریں گے اور کر کے رہیں گے۔ اب دوسری طرف جو مین سیاست ہے میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن کے اندر اس ٹائم
हाजी साहब मौजूद हैं, बाजवा का जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की मीटिंग्स चल रही हैं, और वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर डालते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप फिर दोबारा वही मैं कहूँगा कि कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा कि क्या चक्कर चल रहा है। इधर मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि आखिरी 4 ओवर से 4 या 6 ओवर समझ लें कि जिस तरह आखिरी 4-6 ओवरों के अंदर एक मार धाड़ होती है, बाज़ दफ़ा जो टीम जो होती है कि कोशिश कर रही होती है कि पहली बैटिंग है तो जनाब ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कराएं, बना लें इन 4 ओवरों के अंदर। अगर पीछे विकटें रखी बची हुई हों तो फिर तो मार धाड़ शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं। और अगर दूसरी बैटिंग हो तो वो जो आखिरी 4 ओवर होते हैं उसके अंदर वो टारगेट अचीव करना होता है, तो उसके अंदर भी यही चीज़ चल रही होती है कि अगर एक ओवर के अंदर 12 या 15 रन का वो है औसत बन रही है, तो वो किसी एक ओवर के अंदर 20 से 25 रन बना लिए जाएं ताकि दूसरे ओवर जो है वो रिलैक्स हो जाएं। तो ये आखिरी ओवरों का मैच चल रहा है। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन होती है या नए आर्मी चीफ आते हैं, ये जिसे कहते हैं कि सियासी प्लेटफॉर्म पे और गैर सियासी प्लेटफॉर्म पे दोनों तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं और मीटिंग्स चल रही हैं। तो देखें कि ये भी आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह आखिरी ओवर्स के अंदर के बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती है, नए आर्मी चीफ आते हैं। लेकिन जो गालिब अज़ इम्कान है वो यही है कि जो बाजवा साहब ने गंद किया है वो कोशिश ये करेंगे कि मैं इसको काट के ही जाऊं, क्योंकि जो बोया वो तो काटना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी खबरें आएंगी कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की सियासत से है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, जिसको हम फौज भी कह सकते हैं या फौजी हल्के कह सकते हैं या फौजी क़यादत कह सकते हैं, ये जो होते हैं ना ये हर वक्त हुकूमत के अंदर होते हैं, ये हुकूमत से बाहर नहीं होते, क्योंकि हुकूमत को लाने वाले भी यही होते हैं और हुकूमत के साथ ये प्यार मोहब्बत सिर्फ इसलिए रखते हैं, जो भी मौजूदा हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, ये प्यार मोहब्बत, और लेकिन उससे ज़्यादा पींगे जो होती हैं उस साइड पे बढ़ा ली जाती हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला और नज़र तो आ रहा होता है। इस टाइम इमरान खान जो है वो अपनी एक मकबूलियत की इंतहा को पहुँचा हुआ है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली का रुझान है, लेकिन धांधली इतनी हो नहीं सकती। 200 सीटों को आप 180 तो कर सकते हैं, 220 सीटों को आप 170 या 180 कर सकते हैं, लेकिन आप 200 सीटों को 90 या 100 नहीं कर सकते, यानी कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर अब आपको पता है कि पीटीआई के लोग ट्रेंड हो चुके हैं, वो अपने वोट भी डालते हैं और वोट की हिफाजत भी करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची का हल्का था क्लिफ्टन का, जब ये उस वक्त इन्होंने 33 सीट्स ली थी, 33 सीटें ली थी पीटीआई ने, तो वो जो था आपको पता है खुशबख्श शुजात उधर खड़ी हुई थी पीटीआई के मुकाबले में। और एमक्यूएम जो है वो सारी जिंदगी जो है जो उन्होंने इलेक्शन जीते हैं वो धांधली से जीते हैं, धौंस से जीते हैं, धमकियों से जीते हैं। मैं आपको अगर एमक्यूएम का मकरू चेहरा अगर आपको दिखाना शुरू कर दूं तो यकीन जाने मैं 25 साल कराची रहकर आया हूं, मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। तो खुशबख्श शुजात जो थी वो पहले ही खुशियां मना रही थी कि मैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो धांधली करके जीतते हैं, और धांधली भी ऐसी होती है कि सरेआम धांधली होती है, क्योंकि रिटर्निंग अफसर इनके होते हैं और सब कुछ इनके होते हैं। वहां पे तो एक इज़म चलता है ना, महाजिरिज्म, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी होता जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ा झटका ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी था, इसने महाजिर कौम को एक इतना बड़ा झटका दिया है कि जो महाजिर कौम की आंखें खुल गई हैं कि ये जो हमारे जो लोग थे, ये जो 20 से 25 लोग थे, जो एमएनए भी रहते हैं, यही एमएनए होते हैं, यही सेनेटर होते हैं, यही फलाने होते हैं, हर चीज़ इन्हीं के हाथ में होती है, और ये रातों रात हमारा सौदा किस तरह कर देते हैं ये इनको पता लग गया रेज्यूम चेंज के अंदर। तो खुशबख्श शुजात को उस हलके के अंदर इतनी सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था कि वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके बाहर लोग खड़े रहे उस वक्त तक, जब तक के रिजल्ट अनाउंस नहीं हो गया। और उधर के लोगों ने बाकायदा ये ऐलान किया था कि आप वोटों को छोड़ें, आप हमें गिने, इसलिए कि हमने वोट डाले। तो वहाँ से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जीत गई थी और खुशबख्श शुजात को एक इबरतनाक शिकस्त दी थी इतनी धांधली के बावजूद। तो पीटीआई को अपने वोट की हिफाजत करना आ गया है, बाहर बताने का मकसद ये है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुक्तदर हल्के जो होते हैं ये हर वक्त हुकूमत पे रहते हैं। अब इनको नजर आ रहा है कि आगे तो इमरान खान ने आना है, जितनी मर्जी धांधली कर लें, लेकिन इतनी धांधली हो सकती है, धांधला नहीं हो सकता।
اب ان کو پتا ہے کہ یہ تو آئے گا ہی آئے گا، تو اس لیے بیک ڈور چینلز کے اوپر ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور ایوان صدر جو ہے یہ اس کا اس ٹائم محور بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے سب کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ دیا۔ ایک اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں اور سچ میں بول نہیں سکتا اس ٹائم۔ جب ان سے ملاقات کا پوچھا کہ آپ سے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی طاقتور شخصیت جس کا تعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جناب انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا وہ اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان اعتبار کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار نہیں ہے کہ جب ریزیوم چینج آپریشن کے اندر عمران خان کو ہٹایا گیا، دھاندلی کر کے، دھونس کر کے، ووٹ خرید کے، ایم این ایس خرید کے، ایم پی ایس خرید کے، تو اس وقت سے یہ تمام جو تھے لالی پاپ عمران خان کو دے رہے تھے کہ جناب بس الیکشن ہم اناؤنس کرا دیں گے، ہم الیکشن کرا دیں گے، ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کر دے دیں گے۔ لیکن وہ لالی پاپ جو تھا وہ عمران خان کافی مطلب جسے کہتے ہیں سو جو گندی گیندے کھیلتا رہتا ہے وہ بھی ایک اچھا پلیئر بن ہی جاتا ہے، تو وہ گندی گیندے عمران خان کو کراتے رہے اور عمران خان ان کو لیفٹ کرتا رہا۔ تو اب عمران خان ان گندی گیندوں کو سمجھ گیا اور بڑھ بڑھ کے انہی گندی گیندوں پہ چوکے اور چھکے مار رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اپنے اس کے اندر آ چکی ہے کہ ریزیوم چینج آپریشن جو پوری طرح فلاپ ہو چکا ہے، اور تاریخ کی بدترین سطح کے اوپر جو پاکستان کے ادارے تھے، جو مقبول ترین ادارے تھے اپنے قوم کے اندر، عوام کے اندر، کہ فوج کے بارے میں کوئی شخص جو تھا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، فوج کے غلط بیانی، مطلب اگر فوج کو گالی دے دی تو وہ ایسا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں گالی دے دی گئی ہے۔ اور ریزیوم چینج آپریشن کے بعد جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنی وہ ہماری مسلح افواج بنی۔ حالانکہ مسلح افواج وہ فوج ہے پاکستان کی، اور میں اس کے اوپر بڑے ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کے اوپر خرچہ بھی سب سے کم ہو رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں، زلزلے میں، سیلاب میں، فلانے میں، ڈمکانے میں، اور ہر چیز کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ان فوجیوں کے اوپر جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو جھنڈے میں لپٹ کر جاتے ہیں، پیٹیوں میں بند ہو کر جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کے جست خاکی کا کیا حال ہوا ہوتا ہے، کیونکہ صرف اتنا سا حصہ کھول کے دکھایا جاتا ہے والدین کو، عزیز و اقارب کو، بیوی بچوں کو۔ تو ان کی جو قربانیاں تھیں نا وہ اس 4 سے 5 مہینے کے اندر رائے گاں چلی گئی، اور یہ فوج برداشت نہیں کر سکتی ہے، خاص طور پہ جو نچلا طبقہ ہے، اور نچلے طبقے کی بے چینی جو ہوتی ہے وہ اوپر کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اگر یہ کہوں کہ گھٹنوں کے اوپر آ چکے ہیں جو ارباب اختیار تھے، تو یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فوج جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے پرانے وتیرے کے اوپر بالکل آ چکی ہے کہ جناب جو آنے والا ہے اس کے ساتھ پنگے محبت بھی، پیار محبت کی بڑھا لیں، اور جو جانے والے ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ منظرنامہ ہے پاکستان کا، اور یہ پاکستان کے آنے والے دنوں کے حالات ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کا آج پشاور میں جلسہ تھا، بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے، میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ کے اندر۔ اور لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہفتہ یا اتوار کو پاکستان کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا۔ ایون کہ جو اسلام آباد کے اندر جو امپورٹڈس ہیں وہ شاید اپنے سویٹس جو ہیں ان کے اس میں سے بھی حرکت نہ کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔